بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لوليه والصلاة لنبيه محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2137 ہے اور آج سورۃ الصف کی 2 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 10 اور 11۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، هل ادلکم، کیا میں رہنمائی کروں تمہاری، علی تجارت، ایسی تجارت پر کہ تنجیکم، وہ نجات دے تمہیں، من عذاب علیم، دردناک عذاب سے، تؤمنون، تم ایمان لاؤ، باللہ، ساتھ اللہ کے، ورسولہ، اور اس کے رسول کے، وتجاہدون، اور تم جہاد کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، باموالکم، ساتھ اپنے مالوں کے، وانفسکم، اپنے نفسوں کے، ذالکم، یہ خیرون، بہتر ہیں، لکم، تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت کا پتہ دوں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دلا دے؟ وہ یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اپنے مال و دولت اور اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہترین بات ہے اگر تم سمجھو۔ ان 2 آیتوں میں 4 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت کا پتہ نہ دوں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دلا دے؟ دوسری بات وہ یہ کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ تیسری بات، اپنی دولت اور اپنی جانوں سے اس کے راستے میں جہاد کرو۔ تیسری بات، اگر تم سمجھو تو یہ بہترین بات ہے۔ بزرگان محترم، مومنوں کو جہاد پر ابھارنے اور اس کے پیغمبروں کی دعوت اور ان کے حکموں پر عمل کرنے کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں کامیابی کی کنجی کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتا دوں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ یہ ایسی تجارت ہے کہ اگر تم اسے اپنا لو گے تو تمہاری دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی۔ اور وہ تجارت یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام کے دشمن سے لڑنے اور ان سے جہاد کرنے کے لیے اپنا مال اور اپنی جان پیش کر دو۔ یہ ایک بہت ہی بہترین تجارت ہے جو تمہیں نفع ہی نفع دے گی، اگر تم جان سکو تو جان لو۔ اس آیت میں کامیابی کے 2 اہم راز اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں کہ پہلے تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان سب سے اہم چیز ہے، اس کے بغیر سارے اچھے اعمال کا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نہ یہ تمہیں جہنم سے بچا سکیں گے اور نہ ہی دردناک عذاب سے۔ اس لیے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی شرط رکھی ہے اور یہ بھی فرما دیا کہ اگر کوئی صرف اللہ پر ایمان رکھے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ رکھے تب بھی اسے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ جیسے کہ اہل کتاب کہ وہ تو اللہ پر ایمان رکھتے تھے لیکن آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے تھے، تو ایسے لوگ بھی اس دردناک عذاب سے بچ نہیں پائیں گے۔ اس ایمان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کا حکم فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جان و مال سے جہاد کرنا یہ بھی جہنم سے بچنے کا سبب ہے۔ علماء تفسیر نے جہاد کے 2 معنی بیان کیے ہیں، ایک تو وہ جہاد جس میں دشمنوں سے لڑا جاتا ہے، اور دوسرا جہاد نفس سے ہے کہ انسان اپنی خواہشات اور مرضیات کو اللہ کے حکم کے تابع کر دے، اس کے حکم کے آگے سب کچھ قربان کر دے، ہر برائی سے اور گناہ سے اپنے آپ کو بچا لے۔ جیسا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل جہاد وہ ہے کہ انسان اپنے نفس اور خواہشات سے لڑے۔ لہذا انسان اسلام کے دشمنوں سے بھی جہاد کرے اور اپنے نفس سے بھی جہاد کرے
جب انسان اپنے نفس پر قابو پا لے گا اور خواہشات کو اللہ کے حکموں کے تابع کر دے گا تو یقیناً وہ کامیاب کہلائے گا، اس لیے کہ اس نے سب سے بڑے دشمن شیطان کو شکست دی ہے، جس کا انعام اللہ تعالیٰ جہنم سے آزادی کے طور پر اسے عطا کرے گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا ذکر فرما کر پھر سے انہیں ایمان لانے کا حکم فرما رہے ہیں، جبکہ وہ پہلے ہی سے ایمان لائے ہیں، تو پھر سے ایمان لانے کا حکم کیوں دیا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا؟ اس کا جواب بھی علماء تفسیر نے دیا ہے کہ یہاں پر جو حکم ایمان لانے کا ہے، اس سے ایمان میں پختگی اور ثابت قدمی مراد ہے۔ مختلف آیتوں میں بھی اس طرح کا حکم آیا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 136 میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا کہ ایمان والو ایمان لے آؤ، یعنی اپنے ایمان میں مضبوطی اور ثابت قدمی پیدا کرو۔ اسی طرح سورہ فتح کی آیت نمبر 4 میں فرما گیا لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ ایمان والوں کے ایمان میں مزید اضافہ ہو۔ اور بعض مفسرین نے یہ بھی فرمایا کہ یہاں پر مراد منافق ہو سکتے ہیں کہ جو ظاہر میں تو ایمان لا چکے ہیں لیکن دل ان کے ایمان سے خالی ہیں، اسی لیے ان کو مخاطب کے کہا گیا کہ بظاہر ایمان رکھنے والوں حقیقی معنی میں ایمان لاؤ۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں پر اہل کتاب بھی مراد ہو سکتے ہیں کہ اس قرآن مجید سے پہلے اتاری ہوئی کتاب پر تو ایمان رکھتے تھے، تورات اور انجیل پر، لیکن اس نبی پر جو کتاب اتاری گئی پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس پر ایمان نہیں رکھتے تھے اور اس آخری نبی کو نبی نہیں مانتے تھے، اس لیے ان کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ اگر تم صرف اللہ پر ایمان لاؤ گے اور اس آخری نبی پر ایمان نہیں لاؤ گے تو یاد رکھو تم بھی آخرت میں کامیاب نہیں رہو گے، اس لیے ایمان اللہ پر بھی رکھو، آخری نبی پر بھی رکھو۔ اس آیت کے شان نزول سے متعلق حضرت ابو صالح رحمہ اللہ نے فرمایا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے فرمایا کہ کاش ہمیں معلوم ہو جائے کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب اور افضل عمل کون سا ہے۔ ان کی اس خواہش پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارہ۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بعض کو یہ حکم جہاد ناگوار معلوم ہونے لگا، تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم کیوں ایسی بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔